اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرد ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سورہ انعام کا ترجمہ آیت نمبر 125، 126، 127 اور 128 کا ترجمہ اور تفسیری نکات ہیں کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، بس اللہ جسے چاہے، بس اللہ جس کا ارادہ کرے کہ اس کی ہدایت کرے تو شرح صدر اس کا کرتا ہے اسلام کے لیے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ شرح صدر یعنی نور ہدایت کا آنا، علم و عرفان کا آنا۔ شرح صدر سے مراد کیا ہے؟ نور ہدایت کا آنا۔ بس یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہو کہ اللہ جسے چاہے اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے اسلام کے لیے، یعنی اسے نور ہدایت عطا کرتا ہے، اسے علم و عرفان عطا کرتا ہے اسلام کے لیے۔ اسلام کی اسے ہدایت آ جاتی ہے، فرما بردار ہونے کے لحاظ سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا سینہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے باطنی طور پہ۔ ٹھیک، وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، اور اللہ اور جسے وہ چاہے یہ کہ اسے، یہاں یضلہ بمعنی یہ کہ اسے اپنے حال پر رہا کر دے، نہ کہ گمراہ کرنا، کہ کسی کو معصیت کی طرف لے جانا، گناہ کی طرف لے جانا۔ خدا گناہ کی طرف کسی کو نہیں لے جاتا۔ بس یہ ہم پہلے حل کر کے آئے ہیں کہ وما یضل بہ الا الفاسقین، فاسقین کو خدا اپنے حال پہ رہا کرتا ہے۔ فاسقین کو گمراہ کرنا یعنی وہ پہلے سے گمراہ شدہ ہیں، ان کو اپنے حال پہ رہا کرتا ہے۔ اور وَمَن جسے وہ چاہے یہ کہ وہ اپنے حال پہ رہا کر دے، یعنی کیا؟ توفیق کے اسباب کو بند کر دے۔ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، وہ قرار دیتا ہے اس کے سینے کو تنگ، اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، توحید کے سامنے تسلیم ہونے کے لحاظ سے۔ حرجا تنگ فضا کو حرجا کہا جاتا ہے۔ کیسے تنگی آتی ہے؟ گناہ کی نجاست انسان کے اندر تنگی پیدا کرتی کہ وہ حق کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرے، اسلام کو قبول کرے۔ کأنما یصعد فی السماء، کأنما یصعد فی السماء، گویا یہاں اللہ تعالی اگر سائنسی مطلب بتا رہا ہے تو ہدایت کے دائرے میں بتا رہا ہے۔ دیکھیں، کأنما، اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ ظاہری آسمان میں بلندی کی طرف چلا جائے اور اس کا سانس تنگ ہوتا جائے۔ یہ سائنسی مطلب ہے جسے خدا کس دائرے میں بتا رہا ہے؟ ہدایت کے دائرے میں بتا رہا ہے۔ ٹھیک، کأنما، گویا، یصعد، وہ بلند ہو، فی السماء، ظاہری آسمان میں بلند ہو اور اس کا سانس تنگ ہوتا جائے۔ جو ہی انسان بلند ہوتا جائے گا، سانس کیا ہو جائے گا؟ تنگ ہوتا جائے گا۔ بس خداوند عالم سائنسی مطلب کو کس حالت میں بیان کر رہا ہے؟ ہدایت کی حالت میں۔ یہ مثال دے کے کہ جس کا سینہ تنگ ہو جائے اسلام قبول کرنے کے لحاظ سے، گناہ کرنے کے لحاظ سے، شرک، بس سینہ تنگ کیوں ہوا؟ گناہ کرنے کی وجہ سے، مادہ پرستی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ بس گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ظاہری آسمان میں بلندی کی طرف جائے اور اس کا سانس تنگ ہوتا جائے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس، اسی طرح خدا قرار دیتا ہے گناہ، شرک اور مادہ پرستی کی نجاست کو علی الذین۔ بس خدا واضح کر رہا ہے کہ یہ خدا گمراہ نہیں کرتا بلکہ توفیق کے اسباب بند کر دیتا ہے اس کے لیے۔ کذالک، اسی طرح، یعنی اسی طرح کس طرح کہ خدا گناہگار کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اسی طرح خدا قرار دیتا ہے رجس، رجس یعنی گناہ کی
गुनाह की पलीदी, शिरक की पलीदी, मादा परस्ती की निजासत, मादा परस्ती की निजासत को करार देता है अलल लजीना, उन लोगों पर ला युमिनून, जो ईमान नहीं लाते, जो ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, जो अल्लाह की हिदायत को कबूल नहीं करते, जो पैगंबर तेरी रिसालत पर ईमान नहीं लाते। ठीक, वहाजा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, हाजा, हाजा से मुराद शरह सदर का होना, नूर हिदायत का आना, नूर हिदायत का आना। हाजा यानी ये, शरह सदर का आना, हिदायत का आना। हाजा सिरातु रब्बिका मुस्तकीमा, ये हिदायत का आना, शरह सदर का होना, आना, शरह सदर का होना, ये तेरे रब का सीधा रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम है, ये सिरात मुस्तकीम है। कद फस्सलनल आयात, बतहकीक हमने आयात को रोशन कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है, हक और बातिल को रोशन करने वाली आयात हमने बयान की हैं। जो हक और बातिल को रोशन करती हैं वो आयात हमने बयान की। कद फस्सलनल आयात, बतहकीक हमने हक और बातिल को रोशन करने वाली आयात बयान कर दी हैं। लिकौमिन, उस कौम के लिए, यज़क्करून, कुरानी कौम, जो नसीहत लेते हैं, जो शरह सदर करते हैं, जो पाकीज़ा होते हैं। यज़क्करून बेमाना यहाँ नसीहत लेते हैं, नहीं, जो शरह सदर करते हैं, अपने अंदर को पाक करते हैं, अपने अंदर को पाक करते हैं। बस कुरानी कौम, कौमे यज़क्करून, कौमे यज़क्करून। लहुम दारुस्सलाम, इनके लिए दारुस्सलाम है, दारुस्सलाम है, सलामती का घर है। हिंद रब्बिहिम, उनके रब के पास। इंद कुर्बे ज़ाहिरी को नहीं बता रहा, ये कुर्बे मानवी को बता रहा है। उनके लिए सलामती का घर है उनके रब के पास, यानी क्या, वो मुकर्रब हैं दुनिया में, अल्लाह के मुकर्रब हैं, वासिल हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, ज़ाहिरी आफतों से बचे हुए हैं, ज़ाहिरी आफतों से बचे हुए हैं, दुनियावी आफतों से बचे हुए हैं, मानवी आफतों से बचे हुए हैं। सलामती का घर दुनिया में भी है और आखिरत में भी। बस उनके लिए आखिरत का, उनके लिए सलामती वाला घर है, बस जन्नत है उखरा आखिरत में। दुनिया में क्या है, तौहीद की इज्जत है, हक कबूल करने की इज्जत है। बस वो दुनिया की लालच में नहीं आते, बल्कि दुनिया अगर उनकी तरफ बढ़ने लगे तो 3 तलाकें देकर जुदा हो जाते हैं। ठीक है, 3 तलाकें देकर के रुजू करने की कोई उम्मीद भी ना रहे। लहुम दारुस्सलाम इंद रब्बिहिम, बस उनके लिए सलामती का घर है उनके रब के पास। ये पास भी माना उनके रब के करीब, ये कुर्बे ज़ाहिरी नहीं बल्कि कुर्बे मानवी है। वहुवा वलियुहुम, वो उनका सरपरस्त, वो उनका सरपरस्त है। वलियुहुम, उनका दोस्त भी कर दें, वो उनका दोस्त है उस पर जो वो नेक अमाल अंजाम देते हैं। अमल, जो इंसान, अमल उसे कहते हैं जो कस्त और इरादे के साथ और तवज्जो के साथ इंसान अंजाम दे, उसे अमल का कहते हैं। बस नेक लोगों की बात है तो यह अमल। और अगर गुनाहगारों की बात होती है तो क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, फ़अल फ़ेल, जो खुदा के कुर्ब को मद्देनजर ना रखे वो अमल अंजाम नहीं देता, वो फ़ेल अंजाम देता। ठीक, वह वलियुहुम, वो उनका सरपरस्त है, वो करीबुर रहमत है, वो करीबुर रहमत है, वो रहमत को भेजता है, रहमत को भेजता है। बस ये सरपरस्त, करीबुर रहमत, दोस्त, तीनों माना में आप ले सकते हैं। वह वलियुहुम बिमा कानू यामलून, और वो उनका सरपरस्त है उस पर जो वो अंजाम देते हैं। वो उनका दोस्त, वो उनको दोस्त रखता है उस पर जो वो अंजाम देते हैं। वो उन पर रहमतों को भेजने वाला सरपरस्त है उस पर जो वो अंजाम देते हैं। यौम यहशुरुहुम जमीआ, जिस दिन उन सबको वो महशूर करेगा। यौम यहशुरुहुम, उन सबको, सब ग्रोहों को, यहां हम से मुराद सब ग्रोह हैं। वो उन सबको ग्रोह करेगा और कहेगा या माशरल जिन्न, बस खुदा मुखातब होगा जिन्हों के उस गिरोह से जो शैतान था,
بس یہ ذہن میں رکھیے گا، سارے جن نہیں، وہ جنوں کا گروہ جو شیطان تھا. یا معشر الجن، بس شیطانوں میں اکثر کون ہے؟ معذرت، جنوں میں اکثر کون ہے؟ شیاطین ہے. مومنین بھی ہیں کہ سورہ جن میں ہم پڑھ کے آئے ہیں جو رسول خدا کی رسالت پر ایمان لے آئے، شیعہ ہوئے، ٹھیک. یا معشر الجن، مسلمان ہوئے، ٹھیک، مسلمان ہوئے. یا معشر الجن، اے جنوں کے شیطانی گروہ، یہ ترجمہ کرنا ہے، اے جنوں کے شیطانی گروہ. وَقَدْ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. تم سب نے، بتحقیق تم سب نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا ہے. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ، اور کہیں گے ان شیطانوں کے دوست پیروکار انسان. وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم، اور کہیں گے، اولیاءہم بھی معنی ہے پیروکار بھی کر سکتے ہیں، دوست بھی کر سکتے ہیں. کہیں گے ان جنوں، ان شیطان جنوں کے دوست یا پیروکار. پیروکار کہیں گے من الانس، کن میں سے؟ انسانوں میں سے. ربنا استمتع بعضنا، ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے خواہشات نفسانی کی پیروی میں ایک دوسرے سے لذتیں اٹھائیں، فائدے اٹھائے، دنیاوی فائدے اٹھائے، اور حق سے جدا ہو گئے. پیغمبروں کے مقابلے میں آ گئے، پیغمبروں کے مقابلے میں آ گئے، اور انہی خیالی لذتوں میں گھر کر بات کہاں تک پہنچی؟ بات موت تک پہنچی. ہم مر گئے، ہم مر گئے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور ہم وقت مقرر یعنی موت تک پہنچ چکے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. اجل مسمى یا اجل مقضی؟ اجل مسمى، کہ موت آئے گی، آئے گی، حتمی موت آ گئی ہمارے اوپر. اجل مقضی تو یہ ہے کہ انسان جو ہے تاخیر ہو سکتی ہے، کہ اگر صلہ رحمی کرے، نیکی کرے، صدقہ دے، صفائی کا خیال رکھے تو وہ موت ٹل سکتی ہے، وہ اجل مقضی ہے. ہم وقت مقرر موت تک پہنچ چکے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا. سکرات الموت کے وقت کہہ رہے ہیں یا موت کے بعد کہہ رہے ہیں؟ اب سکرات الموت ہو یا موت ہو، اعتراف کا کوئی فائدہ ہے؟ یا مرنے کے بعد ہو، اعتراف کا کوئی فائدہ نہیں. بس اعتراف کریں گے، بس یہ ذہن میں رکھیے گا. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، خداوند عالم، ہم مادی لذتوں میں گھر گئے، موت آ گئی، اور موت کے بعد ہمیں ہوش آ گئی، ہم بیدار ہو گئے. لیکن اس بیداری نے ہمیں فائدہ نہیں دیا. سکرات الموت کے وقت انسان بیدار ہو جائے یا موت کے بعد بیدار ہو جائے تو اس بیداری کا کوئی فائدہ نہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہاں یہ کہہ رہے ہیں یعنی بیدار ہوئے ہیں، بیدار ہو کے کہہ رہے ہیں. قال، خدا کیا جواب دے گا؟ اس بیداری کا کوئی فائدہ نہیں. قال النار مسواکم، جہنم کی آگ تمہارا مسوا ہمیشگی کا ٹھکانہ. یہ ماوا اور مسوا جہاں بھی آئے تو مراد ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. جہنم کی آگ ہمیشگی کا تمہارا ٹھکانہ ہے. مسواکم خالدین، بس قید بھی لگائی، ہمیشہ اس میں رہو گے. خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ، یعنی اللہ کو نجات دینے کی قدرت ہے مگر جو اللہ چاہے، لیکن ان کو نجات نہیں دے گا کہ کوئی سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، یعنی اللہ کو نجات دینے کی قدرت ہے لیکن سنت الہی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ان ربک، بے شک تیرا رب، حکیم علیم، حکیم ہے، بے شک تیرا رب حکیم ہے. حکیم یعنی بیکار اور احمقانہ کام انجام نہیں دیتا. اس دنیا کو ایسا بنا دیا کہ اس کا نہ مبدا ہو نہ معاد ہو. کیسے ممکن ہے کہ اس جہاں کا نہ مبدا ہو نہ بس معاد ہے؟ اگر معاد نہیں اس جہاں کا تو خدا کا کام حکیمانہ ہے یا حکیمانہ نہیں ہے؟ حکیمانہ معاذ اللہ نہیں ہوگا. بس بے شک تیرا رب حکیم ہے،
بیکار اور احمقانہ کام نہیں کرتا، علیم اور علیم بھی، اور جاننے والا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس کا علم علم ذاتی ہے، کسی کا لیا ہوا نہیں۔ ٹھیک، بس یہ آیت نمبر 128۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔